پاکستان اور ناروے کا انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. دونوں وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس. اسحاق ڈار نے کہا ہم نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر بھی بات چیت کی. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے. نارویجن وزیر خارجہ کی امریکہ ایران کشیدگی میں بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف. باہمی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. ایران کے خلاف طویل ہوتی جنگ نے امریکی فوجیوں کو پریشان کر دیا. یو ایس ایس ابراہم لنکن پر تعینات متعدد فوجیوں کے جہاز سے کود کر خودکشی کی کوشش. نیوی ٹائمز کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا. جہاز پر حالات کیسے ہیں؟ امریکی سینیٹر نے جواب طلب کر لیا. وفد کو جہاز کا دورہ کرنے کا بھی مطالبہ. پنجاب حکومت کے لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے ہی رہے. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. مریم سرکار کے دعوے چمکدار، گلیاں محلے بدبودار. سما نے ستھرا پنجاب کی نااہلی کا پول کھول دیا. کوریج کے بعد مختلف علاقوں میں ٹیمیں صفائی کے لیے سرگرم. ربیع الاول کے چاند کی تلاش کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. ملک بھر سے چاند نظر آنے یا نہ آنے سے متعلق موصول ہونے والی شہادتوں کا جائزہ لیا جائے گا. آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مقصد ریاستی امن کو برباد کرنا اور اداروں کو کمزور کرنا ہے. ریاست نہ پہلے کمزور تھی نہ اب کمزور ہے. ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت کی پریس کانفرنس. شہریوں سے کالعدم انتشاری ٹولے کا حصہ نہ بننے کی اپیل. ججز کی تنخواہوں اور برات میں بڑا اضافہ. بنیادی تنخواہ 11 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دی گئی. جوڈیشل الاؤنس میں 3,39,000 روپے اضافہ. پینشن پیکج میں بھی اہم تبدیلیاں. اطلاق دسمبر 2025 سے ہوگا. اور اسپارکو نے پاکستان کی پہلی چاند گاڑی کا سرکاری نام جینا 1 رکھ دیا. ملک بھر سے 4,000 تجاویز موصول ہوئیں. قرآن اندازی کے ذریعے فاتح کا انتخاب کیا گیا. پاکستان کا پہلا قمری روور 2029 میں چینی مشن کے ساتھ روانہ ہوگا. Agreement is geared towards peace and security of not just the three countries but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدے میں توسیع کا اندیا. دفاعی معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے صرف 3 ممالک تک محدود نہیں. سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دیگر ممالک بھی شریک ہو سکتے ہیں. خطے اور اس سے باہر اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحری آمد و رفت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے. تمام تر چیلنجز کے باوجود امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی مذمت. پاکستان کی عسکری مہارت سعودی مالی وسائل ترک دفاعی صنعت کا امتزاج نئی دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار. پاکستان عالمی دفاعی مارکیٹ میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کا اعتراف. مکہ معاہدے پر رپورٹ کے حوالے سے لکھا پاکستان زمینی، بحری، فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کم لاگت کے ساتھ دفاعی نظام عالمی مارکیٹ کو فراہم کر رہا ہے. نمایاں سرمایہ کاری سے پاکستان کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوا. پاسداران انقلاب ختم. ایران اب مشرق وسطی کا بدمعاش نہیں رہا. سپاہیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بحریہ اور فضائیہ بھی تباہ ہو چکی. ہماری ناکہ بندی آہنی دیوار ثابت ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر دعویٰ. لکھا ایرانی قیادت بے یقینی کا شکار. مہنگائی کی شرح 300% تک جا پہنچی. یہ صورتحال مزید بدتر ہوگی. بحری گزرگاہ پر امریکی کنٹرول برقرار رکھا جائے گا. وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کے پاس ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے متعدد آپشنز موجود. آنے والے مہینوں میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں. نیا فوجی ڈاکٹرائن. ایرانی فوج کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم مل گیا. پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقدی کا کہنا ہے ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے.
امریکہ کے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی۔ فرانس جیسے ممالک دنیا کو انسانی حقوق اور عالمی قوانین پر لیکچر دینا بند کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تنقید، کہا آپ نے غزہ میں نسل کشی اور ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت کی، اس اقدام نے آپ کی تمام اخلاقی برتری ختم کر دی۔ پاکستانی حکومت، مسلح افواج اور عوام عالم اسلام کا عظیم اثاثہ۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کا پائیدار امن کے لیے بھرپور کردار کا پھر اعتراف۔ بڑے اسلامی ممالک پر اتحاد اور ہم آہنگی کو تقویت دینے پر زور۔ محسن نقوی نے پاکستانی قیادت کا اہم پیغام پہنچا دیا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، پوری قوم آزادی کا جشن منانے کو تیار۔ ہر طرف سبز لالی پرچموں کی بہار، سج گئے گلیاں بازار، شہر اقتدار میں رنگوں کی برسات۔ اسلام آباد کی اہم عمارتیں قمقموں سے منور، شاہراہ دستور پر دیدہ زیب نظارے۔ لاہور میں بھی جگہ جگہ خوبصورت مناظر۔ کراچی کے اہم شاہراہوں پر وطن سے محبت کے رنگ۔ پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں بھی بھرپور جوش و خروش۔ ہماری آن، ہماری شان، ہم سب کی جان پاکستان۔ آزادی کا جشن منانے میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش۔ سما بھی قوم کی خوشیوں میں شریک۔ آپ بھی قومی پرچم اٹھائیں، تصویر یا ویڈیو بنائیں، #، سما کا پاکستان کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ دھرتی سے چاہت پوری دنیا کو دکھائیں، یہ ہے سما، پاکستان کا سما۔ وطن عزیز سے بھرپور محبت اور یکجہتی کا اظہار۔ ISPR نے یوم آزادی کی مناسبت سے ملی نغمہ میرا پیارا وطن پاکستان ریلیز کر دیا۔ گلوکار مجید احمد کی سریلی دھنوں میں گلگت بلتستان کے عوام کی پاکستان سے بے پناہ محبت ہے۔ بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے تو رشوت دینے کا طعنہ دیا گیا۔ سفارش کا ایک بھی کیس ثابت ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ وزیر اعظم نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ شہباز شریف کا رواں سال مزید 1000 نوجوانوں کو چین بھجوانے کا اعلان۔ کہا نوجوانوں کو تعلیم کے یکساں مواقع دیے بغیر ترقی ناممکن۔ انہیں ہنرمند نہ بنایا تو جہاں معافی ملے گی نہ اگلے جہان میں۔ قوم کو نئی نسل سے بڑی امیدیں ہیں۔ عام دشمنوں پر زمین تنگ۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مزید 18 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع سوراب میں بارود سے بھری گاڑی تیاری کے دوران پھٹ گئی۔ عام کے 8 دشمن مارے گئے۔ دھماکے سے 3 شہری بھی شہید۔ فورسز کا فوری کلیئرنس آپریشن۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کا سراغ لگا کر مزید 10 کو انجام تک پہنچا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان زخمی۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ڈیجیٹل شواہد NCCI کے حوالے۔ موبائل فونز اور واچ سے ملنے والا ڈیٹا تفتیش میں انتہائی اہم قرار۔ موبائل اور واچ والدین کی موجودگی میں تفتیشی حکام کے سپرد۔ تحقیقاتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقتول کے والد کا پرانی تحقیقاتی ٹیم کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ کہا کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی گئی۔ وقت ضائع کرنے والوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ پرانی ٹیم کو تفتیش میں لیا جائے۔ SHO فیروز آباد کو، گلستان جوہر کے SHO کو، سمیع اللہ کو صاحب کو اور زبیر صاحب کو، ان کو لیا جائے بالکل، کیونکہ انہوں نے ہمارے 11 دن جو ہے وہ بالکل ویسٹ کیے۔ DSP جو افریدی ہیں ان کو بھی لیا جائے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں معمولی رد و بدل۔ پیٹرول 94 پیسے فی لیٹر سستا، نیا ریٹ 324 روپے 98 پیسے مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 54 پیسے مہنگا، 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔